بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین ذات مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی تاریخ تمام اقوام سے زیادہ رچ ہے، لیکن یہ اس تاریخ سے سبق سیکھنے میں دنیا کی پور قوم ہے۔ یہ اعتراض محض اعتراض نہیں بلکہ یہ تلخ ترین حقیقت بھی ہے۔ آپ 1971 کے سانحے کو لے لیجئے۔ 16 دسمبر 1971 کو ہم نے اپنے ملک کا وہ حصہ کھو دیا جس نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی تھی، جس نے ہندوستان میں مسلم ریاست کا پہلا نعرہ لگایا تھا، جس نے پاکستان کے نام پر ہندوستان کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا، اور جس کے ایک لیڈر مولوی فضل حق نے پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی۔ اگر مشرقی پاکستان نہ ہوتا، اگر مشرقی پاکستان میں نواب سلیم اللہ خان، خواجہ ناظم الدین، حسین شہید سہروردی اور مولوی فضل حق جیسے لوگ نہ ہوتے تو ہم شاید انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو بنیے کے غلام ہوتے۔ یہ بنگالی تھے جنہوں نے ہمیں آزادی کا شعور بھی دیا، آزادی کی تحریک بھی چلائی، آزادی کے لیے سیاسی جماعت بھی بنا کر دی، اور سندھی لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، پنجابی لیڈر خان لیاقت علی خان اور پشتون لیڈر سردار عبدالرب نشتر کو لیڈر بھی تسلیم کیا اور پاکستان بھی بنا کر دیا۔ مگر ہم نے اس کے جواب میں بنگالیوں کو کیا دیا؟ نفرت، گالیاں، کالے صاحبوں کی غلامی، بھوک، سیلاب اور فوج کی رائفلیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں 1970 کی الیکشنز میں شیخ مجیب الرحمان نے 300 میں سے 160 نشستیں حاصل کر لی تھی اور حکومت بنانا ان کا حق تھا، مگر ہم نے ملک توڑنا قبول کر لیا لیکن شیخ مجیب الرحمان کا حق تسلیم نہ کیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں بنگالی اپنا حق مانگ رہے تھے لیکن ہم نے اس 23 مارچ کے دن، جس دن بنگالیوں نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی، ہم نے اس دن ڈھاکہ پر لشکر کشی کر دی اور اپنا ہی ملک اپنی ہی رائفلوں اور اپنی ہی توپوں کے ذریعے فتح کرنا شروع کر دیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ 1971 میں بھی ہماری ایجنسیاں بنگالیوں کو گھروں سے اٹھاتی تھی اور انہیں مسنگ پرسن ڈکلیئر کر کے مار دیا جاتا تھا؟ ریاست 1971 میں بھی محب وطن پاکستانیوں کو غدار قرار دینے کی مشین بن چکی تھی، اور ہم بنگالی لیڈروں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے تھے جو ہم نے نواب اکبر بگٹی کے ساتھ کیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ 1971 میں بھی ہمارے سیاستدان تقسیم تھے؟ یہ اپنے اپنے مفاد کی بات کرتے تھے۔ اس دور میں حکومت، فوج اور سیاست تینوں کی باغ دوڑ اخلاقی، ذہنی اور سیاسی لحاظ سے دیوالیہ لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ جنرل یحییٰ خان اور ان کے 6 ساتھی صبح سے لے کر رات تک شراب کے نشے میں مدہوش رہتے تھے، جبکہ جنرل نیازی ڈھاکہ میں اپنی معشوقاؤں کی فہرست بناتے رہتے تھے۔ اور کیا یہ بھی حقیقت نہیں کہ ہم 16 دسمبر 1971 کو جنگ ہارنے کے باوجود خود کو فاتح قرار دے رہے تھے، اور ہمارے جرنیل دشمن کے جرنیلوں سے پوچھ رہے تھے، دیکھا میں کتنی بہادری سے لڑا؟ ہم نے 1971 میں بھی کوئی سبق نہیں سیکھا تھا، اور ہم آج بھی وقت سے، تاریخ سے کچھ نہیں سیکھ رہے۔ 1971 میں بنگالی پنجاب کو گالی دے رہے تھے، اور آج سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پنجابی قیادت کو غاصب کہا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں 3 نسلوں سے آباد پنجابیوں کو گولی ماری جا رہی، اور ریاست زیارت میں قائد اعظم کی رہائش گاہ تک کو نہیں بچا پاتی۔ بلوچی اور پشتون مائیں اور بہنیں اپنے مسنگ پیاروں کی تلاش میں 10 سال سے اسلام آباد میں دھکے کھا رہی ہیں۔ 1971 میں بھی الیکشن کے نتائج پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں، اور آج 16 دسمبر 2013 کو بھی سپریم کورٹ نے 4 حلقوں میں ووٹوں کی تصدیق لیے عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ ہم 1971 میں بھی پورے ملک میں آزادانہ نہیں گھوم سکتے تھے، اور آج بھی ملک میں بلا خوف باہر نہیں نکل سکتے۔ 1971 میں بھی غدار غدار کے نعرے لگ رہے تھے، اور آج بھی ملک میں غدار غدار ہو رہی ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر بنگلہ دیش کی قیادت نے 42 برس بعد پاکستان سے محبت کرنے والے عبدالقادر ملا کو پھانسی دے کر ہم سب کے زخم ایک بار پھر تازہ کر دیے۔ اس نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم نے تاریخ سے سبق نہ سیکھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ہم مر جائیں گے لیکن اپنے اختلافات کے مردے دفن نہیں کریں گے۔ خواتین ذات، بنگلہ دیش بنے 42 سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے ان 42 برسوں میں کیا سیکھا؟ کہ ہماری ڈائریکشن درست ہو گئی؟ کیا ہم 1971 کے انریسٹ سے ریسٹ میں آ گئے؟ اور آج پاکستان ٹوٹنے کے دن پر ہمارا مستقبل کیا ہے؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا پاکستان نے سقوط ڈھاکہ سے کوئی سبق سیکھا؟
ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاص ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر چودھری جعفر اقبال صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان ندیم افضل گوندل صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے تیسرے مہمان سراج الحق صاحب ہیں, خیبر پختونخوا میں صوبائی وزیر خزانہ ہیں اور جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور ہمارے چوتھے مہمان احمد رضا قصوری صاحب ہیں, آل پاکستان مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر ہیں. قصوری صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف یہ بتائیے گا کہ آپ آخری آدمی تھے جو بنگلہ دیش گئے اور اس کے بعد جو ساری صورتحال ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے. اس وقت آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ سارا جو فساد ہے, ساری جو خرابی ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی. آپ آج بھی یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے جی کہ 1970 کا جو الیکشن تھا وہ LFO کے تحت ہوا. 300 سیٹیں تھیں جس میں سے 171 سیٹیں جو تھیں وہ ایسٹ پاکستان کی تھیں اور 129 جو تھیں وہ مغربی پاکستان کی تھیں. 171 میں شیخ مجیب الرحمان جو تھے وہ 169 سیٹیں لے گئے اور 2 سیٹیں وہ ہارے, ایک نور الامین کی اور ایک راجہ تیردیو رائے کی. باقی کلین سویپ کر گئے. ہمارے ہاں یہاں 129 میں 82 سیٹیں پیپل پارٹی کو ملی, باقی دوسروں کو ملی. اب چیز یہ ہے جی کہ بنیادی جو اصول ہے سیاست کا وہ ہے کہ 51 کی جو حکومت ہے وہ 49 کے اوپر ہے, اور شیخ مجیب الرحمان تو 51 نہیں تھا, وہ تو کوئی 67 تھا, اور پیپل پارٹی جو تھی وہ 49 تھی, وہ 32 تھی. اب 4 جو بیانات ہیں بھٹو صاحب کے وہ میں ابھی کر دیتا ہوں, باقی پھر آگے پھر ہسٹورینز کا کام اس کو تنقید کرنا. بات یہ جی کہ ان کا پہلا بیان جو ہے وہ 14 فروری 1971 کا ہے اور وینیو ہے اپنا اعظم خان کا گھر شیرپاؤ کا پشاور میں. آپ نے کہا کہ جو اپنا پیپل پارٹی would not be attending the forthcoming session of National Assembly because we would be treated as double hostages and that we would be going to slaughterhouse. کہ پیپل پارٹی اگلا اجلاس اس لیے اٹینڈ کرے گی کہ ہمیں دورہ یرغمال بنا دیا جائے گا اور ہم میدان قتال میں, اپنے ملک میں تو آپ میدان قتال میں یا دورہ یرغمال نہیں بنتے. دوسرا بیان ان کا ہے لاہور میں 28 فروری 1971 کو, اور وہ جلسہ عام کو ایڈریس کر رہے ہیں. وہاں کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یکتا پھٹے ہوئے. میں واحد آدمی تھا جو اپنے ضمیر کی آواز پر ڈھاکے گیا اور میں نے 3 مارچ 1971 کو اپنی حاضری لگوائی. اور وہ اگر سیشن ہو جاتا تو ہستہ بستہ پاکستان قائد اعظم کے خوابوں کا پاکستان, علامہ اقبال کے خوابوں کا تیسری اسٹیٹمنٹ بتائیے. اور تیسرا اسٹیٹمنٹ ان کا ہے 14 مارچ 1971, وینیو ہے نشتر پارک کراچی. اور وہاں موصوف نے کہا کہ تم مشرقی پاکستان کی اکثریتی پارٹی ہو, میں مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی ہوں, لہذا ادھر سیپریٹ ٹرانسفر پار, ادھر سیپریٹ ٹرانسفر پار, اور ادھر تم ادھر ہم کا جو نعرہ لگایا گیا. اور چوتھا ان کا جو بیان ہے کہ جب 26 مارچ 1971 کو ملٹری ایکشن ہوا ڈھاکہ میں تو اس کو یحییٰ خان ادھر ہی چھوڑ آئے, تو وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنا انٹر کانٹیننٹل کی چھت کے اوپر سے. تو نیکسٹ ڈے ان کو لایا گیا اپنا واپس کراچی ویسٹ پاکستان. جب کراچی پہنچے تو ورلڈ پریس وہاں کھڑی ہوئی تھی, تو انہوں نے ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا. اب ایک ڈیموکریٹک لیڈر کو تو آج کہنا چاہیے تھا کہ آج تو پاکستان کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھ دی گئی, جبکہ ایک میجورٹی پارٹی. میں گوندل صاحب آپ کا شامل کروں, اس کے بعد ہم بحث کو آگے لے کے جائیں گے. گوندل صاحب, کیونکہ احمد رضا قصوری صاحب بہت قریب تھے بھٹو صاحب کے ساتھ اور انہوں نے بہت قریب رہ کے ان کے کام کیا, اور یہ اس وقت سے 1971 سے ان کا یہ مسلسل کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اگر چاہتے تو پاکستان ٹوٹتا نہ, یہ مشرقی پاکستان نہ بنتا. آپ جواب دینا چاہیں تو. دیکھیں, بنگلہ دیش جب بنا, یہ پاکستان کے ٹوٹنے جس کو آپ کہتے ہیں, یہ کیا 2-4 سالوں میں یا 2-3 مہینوں کی بات نہیں تھی. ایک محرومیوں کا تسلسل تھا. جتنے ظلم, جتنی محرومیاں بنگالیوں کے حصے میں آئیں, یہ جو اس وقت کہا گیا, جو آج ہم نے پڑھا ہے, تو اس میں اس وقت بھٹو صاحب تو نہیں تھے. بھٹو صاحب تو تھے آفٹر الیکشن. تو اگر جو اس وقت آپ کے پاس پاکستان ہے وہ بھی قصوری صاحب سے پوچھیں کہ یہ جو قیدیوں کو رہا کروانا, آج اس وقت پاکستان کی فوج کو ایک نئے سرے سے, جہاں 90,000 آپ کا قیدی ہو, جہاں آپ ہتھیار پھینک چکے ہوں, جہاں آپ بالکل آپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں, تو کوئی لیڈر ہی دوبارہ اٹھا سکتا ہے جو حقیقی لیڈر ہو.
تو پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بھٹو صاحب نے پاکستان توڑا تھا ان کا قصور، تو ان کو اس جرم میں پھانسی کیوں نہ دی گئی؟ ان کو ایک قتل میں پھانسی، بے گناہ ان کو ایک پھانسی دے دی گئی. آپ کو بھٹو صاحب کے ٹرائل کرتے ہیں ان کا اس وقت، اس کے بعد مارشل لا ہے، مارشل لا کی حکومتوں نے بھٹو صاحب کا ٹرائل کیوں نہیں کیا پاکستان توڑنے میں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کو غدار آج یہ غدار ہمارا ایک فوبیا ہے نا، تو اب پہلی دفعہ کوئی اور غدار بنا ہے، ورنہ پہلے تو غداری پیپلز پارٹی کے حصے میں آتی تھی، اب پہلی دفعہ کسی اور کے حصے میں تھوڑی تھوڑی آنے لگی ہے، اور اس کا جو گرمائش ہے، جو ذائقہ ہے، وہ مسلم لیگ والے چکھیں گے کہ غداری کا الزام لگانا کتنا آسان ہوتا ہے اور اس کو ثابت کرنا کتنا، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. تو یہ تو چوہدری جعفر صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس کے اس سرد موسم میں اس کی گرمائش کیسی ہے. جی جعفر اقبال صاحب، یہ بھٹو صاحب ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے آج جو آپ کے پاس پاکستان ہے جس کو ایک نئے سرے سے انہوں نے بلڈ اپ کیا. تو باقی اگر محرومیاں بنگالیوں کی تھی، کیا کسی بیوروکریسی نے ظلم کیا، فوج نے کیا، اشرافیہ نے کیا، تو وہ اشرافیہ جو آپ کا کویسچن تھا نا کیا ہم نے کچھ سیکھا، ٹھیک ہے، تو اس اشرافیہ آج پاکستان میں وہی کچھ ہو رہا ہے نا. ہم اس اشرافیہ کا بے شک سراج الحق صاحب کو شامل کر کے پھر جعفر صاحب. سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ 42 سالوں میں اس پاکستان میں ہم نے کوئی سیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ملک جس نظریے کی بنیاد پر بنا تھا اسلام کے نام پر، نہ وہ اسلام لوگوں نے دیکھا، اسلامی نظام نہیں آیا جو عدل اور انصاف کی ضمانت ہے، اور نہ جمہوریت آئی. ادھر بھی جمہوریت غلام، ادھر بھی جمہوریت اور اسمبلی اور سیاست فیوڈلز اور آج بھی غلام ہے اور آج بھی اسی طرح جمہوریت اور رغمال ہے. خیبر پختونخوا میں تو آزاد ہو سچی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ویسے فیوڈل سسٹم نہیں ہے بھی بہت توڑا ہے، لوگ نسبتاً سیاسی طور پر آزاد ہے، اس لیے تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جزوی طور پر اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن مجموعی بات تو یہ ہے کہ مشرق پاکستان کو اسلام آباد والوں نے بنگلہ دیش بنایا ہے، اور اس میں بڑا کنٹریبیوشن یہاں کے نظام کا ہے. اور بنگالیوں کے بارے میں جو کہتے تھے کہ ان کے قد چھوٹے ہیں، ان کو فوج میں نہ لیا جائے، آج ان کی اپنی فوج بھی ہے، اپنا نظام بھی ہے، سب کچھ موجود ہے. لیکن بہرحال 42 سال بعد ملا عبدالقادر کی شہادت جو ہے، انہوں نے یقینی طور پر ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ آج بھی بنگلہ دیش پر مکمل قبضہ ہے انڈیا کا، اور یہ تو ہندو برہمن کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، یا حسینہ واجد نے ہندو ووٹرز کو اپنے حق میں رام کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ملا عبدالقادر کو کہ جنہوں نے آخری لمحوں میں بھی یہی کہا کہ مجھے موت قبول ہے، شہادت قبول ہے، لیکن میں اس پر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کے بچانے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہم 18 کروڑ عوام کو پاکستان سے محبت کا جو درس دیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے اگر ہم سمجھ سکیں. شہید پاکستان ہے جی وہ. اور یہ لیکن سٹیٹ ابھی تک نہیں مان رہی ان کو، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ اور میں کہہ رہے ہیں، ریاست ابھی تک نہیں کہہ رہی. میں تو بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں جی. اور ہمارے دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کا اندرونی مسئلہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 16 دسمبر کو جو ہے اپنا جو فوج نے ہتھیار پھینکے اس کا ایگریمنٹ جگجیت سنگھ اروڑا اور اے کے نیازی کے درمیان ہوا. 16 تک تو پاکستان کا فزیکل وہاں قبضہ ہے، 16 دسمبر تک. لیکن پاکستان کا ٹیکنیکلی جو وہ پاکستان کا حصہ ہے 1974 تک، جبکہ جب تک ہم نے بنگلہ دیش کو ریکگنائز نہیں کیا. جب یہاں اسلامک کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے وہ جو لین تھا، ایک جو کچے دھاگے سے ہم نے باندھا ہوا تھا کہ وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، وہ لین ہم نے ختم کیا 1974 میں. اس لیے دیکھیں کہ اگر وہ جو تھے اپنے الشمس اور البدر جو تھے، وہ پاکستان کی سیکنڈ دفاعی لائن تھی. میں تو 2 دفعہ اس پیریڈ میں گیا ہوں، مارچ میں بھی گیا ہوں سیشن اٹینڈ کرنے، اور میں اکتوبر میں بھی گیا ہوں اسی، اور میں صرف 4-5 دن پہلے آیا ہوں، ورنہ میں بھی قیدی ہوتا اسی اپنا. تو چیز یہ ہے کہ جو سروسز ان دونوں نے کی ہے وہ پاکستان کے لیے کی ہے، وہ انہوں نے ریوولٹ نہیں کیا. there was no بنگلہ دیش، there was no بنگلہ دیش. لیکن وہ سٹیٹ خاموش ہے نا. پہلے تو جعفر اقبال صاحب 2 چیزیں آپ سے پوچھنی. ایک تو اس مسئلے پہ ملا عبدالقادر جو ہے ان کی شہادت پہ، ان کی پھانسی پہ سٹیٹ کیوں خاموش ہے؟ پہلی بات تو آپ سے یہ پوچھنی. دوسرا، ہم نے پچھلے 42 سالوں میں کچھ سیکھا ہے سر کہ نہیں سیکھا، کہ وہیں پہ کھڑے؟
جی شکریہ چوہدری صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 42 سالوں میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں، ہم نے کوئی خاص نہیں سیکھا، اور اسی وجہ سے آج بھی پاکستان ایک عجیب صورتحال میں ہے، اور اندرونی طور پر اور سرحدوں پر جو ہمارے حالات ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. جب احتساب ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کسی فورم پر، جہاں بھی جس کی غلطی یا کوتاہی ہے اس کو جب اکاؤنٹیبل ہوگا تو پھر آگے غلطی کی گنجائش نہیں رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل میں جمہوریت کا جو تسلسل ختم ہوا، اور آپ دیکھیں کہ طویل اب 70 کا جو واقعہ ہے، اس سے پہلے جنرل ایوب خان کا 10 سالہ دور ہے، اور پھر یہ جنرل یحییٰ کا یہ دور تھا جب یہ 16 دسمبر کا یہ واقعہ ہوا. جنرل ضیاء اللہ کا 10 سال ہے. جی ہاں، اس کے بعد جنرل ضیاء اللہ کا 10 سال، اور پھر جنرل پرویز مشرف کا یہ پچھلے 8-10 سال اب گزرے. یعنی یہ وہ ڈکٹیٹرز کا دور ہے جو پاکستان ہمیشہ جو ہے بظاہر تو شاید وہ خوشحال اور یا بہتر لگتا ہوگا، لیکن اندرونی طور پر کمزور سے کمزور ہوتا ہے. لیکن اس میں جعفر صاحب اگر ہم ویسے تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون جنرل ضیاء الحق کے دور کو بڑا ایلیٹ سمجھتی ہے، وہ اس کے خلاف نہیں ہے. آپ یحییٰ خان کے خلاف ہیں، ایوب خان کے خلاف ہے، ادھر جنرل مشرف کے خلاف ہے، درمیان میں آپ جو جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور ہے اس کے خلاف نہیں ہے. نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کرائے، اور اس کے بدلے میں مسلم لیگ جو ہے، نئی مسلم لیگ جو بنی، اس کے جس کے سربراہ جناب محمد خان جنیدو صاحب بنے تھے، وہ مسلم لیگ بنی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اور یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے، یہ جیسے تاریخ گزرتی ہے کہ جب تک میں جیسے عرض کیا نا 66 سالوں میں 33 سال 35 سال تو سارے ڈکٹیٹرز ہیں. جنرل ضیاء اللہ کا دور بھی برا تھا. بالکل جنرل ضیاء اللہ کے دور میں یہ کہتا ہوں کہ سارا کلاشنکوف کلچر سارا وہاں آیا ہے، کلاشنکوف کلچر آیا ہے. جنرل ضیاء اللہ کے دور میں یہ اس وقت جو اب مذہب کے آپس میں جو فرقہ بازی یا جس طریقے سے کھچاؤ ہے وہ اس وقت شروع ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل ضیاء اللہ کا دور بھی غلط تھا، خراب تھا. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مارشل لاء کے جرنیلوں کے جو بھی دور تھا یا ہوگا وہ خطرناک ہوگا. اس دور میں جو سیاستدان پیدا ہوئے وہ بھی غلط ہو گئے. وہ جب دیکھیں وہ تو جب نہیں، وہ غلط نہیں، وہ تو غیر جماعتی طور پر آئے نا، غیر جماعتی طور پر الیکشن. اس میں کتنے لوگ تھے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب کو والد کہنے والے بندے بھی غلط ہو گئے. صاحب اس میں عرض کروں گا دیکھیں ان کو والد کہہ رہے ہیں، ان کی برسی منانے والے، ان کے جلسوں میں جانے والے، ان کی فاتح خوانی کرنے والے. اس طرح ایکسپلین کروں گا، ان کے منہ بولے بیٹے. دیکھیں میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گا. دیکھیں کہ وہ جب غیر جماعتی عمر لینے والے، ان کی عمر لینے والے، جب میری عمر لگ جائے اس کو. آپ گفتگو فرما لیں، میں ان کی ترجمانی تو نہیں کر رہا. میری گزارش یہ ہے سر کہہ دیں وہ بھی بولے ہیں سر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غیر جماعتی انتخاب میں کون لوگ آئے؟ وہی لوگ آئے جو باقاعدہ پرانی فیملی چل رہی تھی، جو اس پالیٹکس میں موجود تھی وہاں، وہ لوگ ہیں. لیکن اس میں نئے لوگ بھی ہیں، لیکن اس میں جو نقصان ہوا وہ پولیٹیکل پارٹیز کا نہ اس میں شامل ہونے کے، اس سے بہت نقصان ہوا. یہ تو ہوگی آپ کے پہلے سوال کے جواب. دوسرا یہ کہ آج قومی اسمبلی نے باقاعدہ ریزولوشن دیا ہے، اور منسٹر فار انٹیریئر نے اسٹیٹمنٹ پہلے دن سے جو دی، دوسرے دن یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی، اور آج اس کو بھی کنڈیم کیا. پہلے دن کس نے کی؟ دوسرے دن میں نے کہا دوسرے دن کس کی اسٹیٹمنٹ آئی؟ وزیر داخلہ کی آئی. وزیر داخلہ کی آج آئی ہے سر؟ نہیں پہلے بھی آئی ہے باقاعدہ وزیر داخلہ. اور یہ بتائیے کہ وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ، اس میں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی وزارت کون سی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بیسیکلی دونوں وزارتیں مسلم لیگ نون کی ہیں. وہ شاید خارجہ وزارت خارجہ یہ کہہ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کا اندرونی مسئلہ ہے، اور وزارت داخلہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارا بھی مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، یہ شہادت ہوئی ہے، یہ پاکستان کی شہادت ہے، یہ بہت بڑا. اور پھر میں تو حیران اس چیز کا، آفیشیل اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وزارت داخلہ کی نہیں ہوتی، بالکل میں سمجھتا ہوں اس چیز کے. وزارت خارجہ میرا خیال ہے کہ میرا جو سب جو موجودہ حالات ہے نا اس وقت پاکستان کے اندرونی بیرون، میرا خیال ہے وزارت خارجہ زیادہ محتاط ہے، وہ محتاط رویہ اپنائے ہوا ہے. لیکن جو جذبات ہیں وہ وہی ہیں جو آج قومی اسمبلی نے آج پاس کیا ہے. مسلم لیگ نون کے ہاتھوں جو یہاں جو ریزولوشن پاس ہوئے اس میں مسلم لیگ نون نے سپورٹ کیا. یہ جذبات ہیں وہاں کے، وہ یہ سارا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جذبات کو حقیقت سمجھیں یا وزارت خارجہ کی جو غیر جذباتی گفتگو ہے اس کو حقیقت سمجھے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ سب ایسے نہیں، کیونکہ موجودہ حالات میں پاکستان دلدل میں پھنسا ہوا ہے. بڑے مشکلات میں اس وقت حالات ہیں پاکستان کے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو مزید کسی آکورڈ پوزیشن میں چلا جائے. پاکستان بنگلہ دیش
دیش, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ایک مسلمان کنٹری ہے, سارک کے ممبرز ہیں, کامن ویلتھ کے ممبرز ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر چلیں. عجیب بات ہے لیکن ایک وزارت پاکستان کو دلدل سے نکالنا چاہتی ہے, دوسری دلدل میں دھکیلنا چاہتی ہے, دونوں ایک ہی پارٹی کی. میں صرف اس میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں, یہ حسینہ واجد کا انتقام ہے. 42 سالوں بعد 146 لوگ اور بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. اچھا چلو, میں نے وقفہ لینا ہے, لیکن جعفر صاحب آپ سے ایک سوال, وقفہ لینا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا افیشل موقف کیا ہے, آپ کا اپنا میرا ذاتی یہ شہادت ہے اور بہت بڑا ذمہ ہے. پاکستانی ایک ایسا مذمت کرتے ہیں, میں نے یہاں نہیں کر رہا, میں آج تقریباً کوئی 7واں آپ کا یہ چینل ہے جس پر میں کر رہا ہوں ذاتی طور پر, میں ذاتی میرے یہ جذبات ہیں. یہ 7واں چینل ہے, یہ میرا 7واں چینل ہے, یہ میرا 7واں چینل ہے جس پر میں اس کی مذمت کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, چھوٹ سے بریک. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصہ سوال یہ ہے کہ 82 سال میں ہم نے کیا سیکھا, 42 سال میں سوری ہم نے کیا سیکھا, کیونکہ جب ہم نے 42 سالوں میں اگر ہم نے کچھ نہیں سیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ 1971 میں کھڑے تھے. بلوچستان کے حالات دیکھ لیجئے, خیبر پختونخوا کے حالات دیکھ لیجئے, اور اس کے پاس سندھ کے حالات دیکھ لیجئے, اور پھر پنجاب کے اندر جو ایک پولرائزیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو دیکھ لیجئے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش بنانے کے بعد بھی یہ سلسلہ روکا نہیں ہے. ہم شاید اس پاکستان کو مزید تقسیم کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ہم مزید تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا. یہ بتائیے گا گوندل صاحب کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں, کیا مستقبل ہے 10 سال بعد پاکستان کہاں ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان کا مستقبل جو ہے نا, اب میرے خیال میں اب اس کا حل میں تو تجویز کروں گا. مسائل تو سب کو پتہ ہے کیا ہے. اب آج غریب آدمی اور مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے, اور غریب آدمی بالکل ختم ہوتا جا. جو اشرافیہ ہے نا, سرمایہ دار اور جاگیردار, یہ لوگ آ گئے سیاست کے اوپر, ان کا قبضہ ہو گیا. تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز میں یہ لوگ حاوی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی, پیپلز پارٹی سمیت. اب المیہ یہ ہے کہ ان سرمایہ داروں سے اور جاگیرداروں سے اس سیاست کو کیسے آزاد کروایا جائے. اور اگر یہ سیاست سے آزاد ہو جاتے ہیں سرمایہ دار, تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر کچھ سیاست صاف ستھری ہو سکتی ہے. ادروائز یہ اپنا سرمایہ لگائیں گے, SRO جاری کروائیں گے, ملک کا یہ سورس آف انکم انہوں نے گورنمنٹ کو اور سیاست کو بنا لی ہے. جب سورس آف انکم ہوگا تو پھر کاروبار ہی ہو سکتا ہے, پھر اور کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, بلوچستان کے حالات جو ان سے مطمئن ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں بلوچستان اللہ نہ کرے کہیں اور واقع ہو, لیکن ہمارے لوگ, اب موجودہ گورنمنٹ کی ہم بات کریں گے, جو اپوزیشن میں تھے تو بڑے دعوے کرتے تھے, آج پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. میں حیران ہوں 6 مہینوں ان کی ڈائریکشن کیا ہے بلوچستان کے معاملے میں. نہیں جاتے ہی نہیں وہاں پہ. نہیں جانے آنے جانے سے صرف نہیں مسئلہ حل ہوگا. بلوچستان کی محرومیاں کس طرح یہ دور کریں گے, بلوچستان میں ڈیولپمنٹ وہاں کی کس طرح کروائیں گے, عام لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا, اس پہ ڈائریکشن چاہیے. میاں صاحب پہلے اپوزیشن میں جس طرح جاتے تھے اس طرح اسی سپرٹ کے ساتھ اب جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے. پنجاب کی صورتحال سے پنجاب میں اب صورتحال چوہدری صاحب میرے سے بہتر جانتے ہیں, یہ بھی فیس کر رہے ہیں, ہم بھی فیس کر رہے ہیں. پنجاب کا ایگریکلچر سیکٹر آپ نے تباہ کر دی ہے, زمیندارات تباہ ہو گئے, اور لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے آج, جس طرح علامہ ناصر عباس کو اسی طرح ٹارگٹ کلنگ پنجاب میں بھی ہو رہی ہے, گینگ ریپ بھی ہو رہے ہیں, اغوا برائے تاوان بھی ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ابھی آپ میڈیا سپیس دے رہا ہے, میڈیا ابھی نرمی کر رہا ہے, اور اب جا کے دیکھیں گے عدلیہ کیا کرتی ہے. کوئی اب صورتحال شروع ہوتی ہے. 10 کروڑ کا صوبہ ہے, بہت بڑا صوبہ ہے, لیکن کافی بہتر حالات ہیں باقی صوبوں. سر اس کو چھوٹا تقسیم کر لینا, اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بنانا. وسائل بھی دیکھیں نا, 10 کروڑ کے وسائل بھی 65% پہ حکومت بھی تو پنجاب کی ہے نا, 68%. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بڑی صاف سا وہ معیار تھا 11 مئی کو جب الیکشنز ہوئے, تو اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تھا تو ہم اتنا بڑا مینڈیٹ. صاحب ہم آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتے ہیں. مینڈیٹ ابھی آپ کے مینڈیٹ کا جو ہے نا وہ بھی پتہ چل جائے گا چند دنوں میں کہ آپ کا مینڈیٹ کس طرح کا تھا. وہ تو صبر کرنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے, 4 حلقوں میں صبر کرنا چاہیے, حوصلہ. نہیں بالکل صبر تو, کیونکہ ہم نے مسلم لیگ نے الیکشن نہیں کرائے, ہم نے نہیں الیکشن کرائے, الیکشن کمیشن نے کرائے. لیکن وہ کہتے ہیں پنجاب اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں کے وہاں الیکشن کمشنر موجود. لیکن وہ الیکشن کمیشن فلاپ ہوا نا جی الٹیمیٹ. اچھا, پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے. اب دھاندلی کا جو جواب ہے نا وہ اب عوام سے جا کر پوچھیں جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, کہ پہلے 1 لاکھ کی جو لیڈ, جو 1 لاکھ ووٹ زیادہ, تو دھاندلی تو نہیں ہوئی. اچھا خاصا مینج بائی ڈیزائن جرلو پھرا ہے, جیت جاتے یہ لوگ. میں کہتا ہوں یہ 10-15 ہزار کی اضافی ووٹ, اب میں آ رہا ہوں نا, میں 90,000 سے آ رہا ہوں,
اگر 20,000 ووٹوں سے میرے جی میں تو کہتا ہوں جی میری کارکردگی ایسی تھی اچھی نہیں تھی, عوام نے مجھے ریجیکٹ کیا, لیکن اتنا ووٹ کاسٹ نہیں ہوا, ووٹ کہاں سے گیا؟ آپ کو 90,000 ملے اور جیتنے والے کو کتنے مجھے 67,000, جیتنے والے کو 1,45,000. پچھلی دفعہ ان کے 59,000 تھے, یعنی کہ 1,00,000 ووٹ ان کے ایڈ ہو گئے. اتنا بڑا انقلاب آیا میرے حلقے میں. ٹھیک ہے. سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے 42 سال میں کچھ سیکھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل میں ایک امنگ ہے, اور میں جب اپنی جوانوں کو دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی مفادات سے بالاتر اب پاکستان اور ایک روشن مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اور یہ نوجوان سیاست میں بھی ہیں جو سوچ رہے ہیں, عام آدمی صرف ووٹر ہے. سیاست میں بھی ہے, لیکن عام جو طالب علم ہے یا جو عام نوجوان ہے وہ اب ذات تک محدود نہیں رہا, بلکہ کراچی سے لے کر چترال تک سیاست پہ بات کرتے. بہت بڑا ایک چینج ہے. لیکن جہاں تک اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے میرے بھائی, جہاں تک ہم حکمرانوں کو قریب سے دیکھتے ہیں, میں ایک مثال پیش کروں گا. آج میں NFC کے اجلاس سے ہو کے آیا ہوں. یعنی اس فائنانشیل ایئر میں حکومت نے ہمیں 6 بلین بجلی کا منافع دینا تھا, 1 پیسہ نہیں ملا. تو لیں سر آپ دیکھیے, یعنی بات یہی ہے, مطالبہ کرنے سے تو نہیں ملے گا سر. مطالبہ کیا ہے, ہم نے مجلس میں بات کی. دیکھیں جہاں چاروں وزراء صبح بیٹھے تھے, جہاں وزیر خزانہ بیٹھا تھا. میں ایک اور مثال, پیپل پارٹی کے دور میں ہمارے صوبے کے لیے 96 بلین رکھے گئے تھے بڑے منصوبوں کے لیے. ہم بڑے خوش تھے کہ 96 بلین تو بہت بڑی رقم ہے. ریلیز کتنے ہوئے جناب؟ 4 بلین. خرچ کتنے ہوئے جناب؟ 2.5 ارب. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ وسائل پھر کہاں جا رہے ہیں. تو جب تک اسلام آباد عدل انصاف نہ کرے, میں سمجھتا ہوں کہ حالات تو ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں. آج بلوچستان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جھنڈا لگانا مشکل, ترانہ بند, 14 اگست نظر نہیں آتا ہے. کل آپ کسی اور علاقے کے بارے میں, سر آپ کوئٹہ میں یونیورسٹی چلے جائیں, چابی جو ہے وہ اسلام آباد میں آپ کو ایک چیلنج کر رہا ہوں. آپ کوئٹہ میں یونیورسٹی چلے جائیں, آپ اس کی دیواروں کے اوپر لکھے ہوئے نعرے پڑھ لیجئے, آپ دروازوں کے اوپر لکھے ہوئے نعرے پڑھ لیجئے, آپ ان کے واش روم میں لکھے ہوئے نعرے پڑھ لیجئے. آپ اس کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہماری اسٹیٹ کس لیول پہ پہنچ چکی ہے, اور وہاں پہ پاکستان کے بارے میں یا اسلام آباد کے بارے میں یا پنجاب کے بارے میں یا حکمرانوں کے بارے میں عام لوگوں کی رائے کیا ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے 42 سال میں اس پاکستان میں کیا سیکھا. یہاں پہ میں نے بریک لینی, بریک کے بعد قصوری صاحب آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک بھٹو صاحب تھے اور آج میاں نواز شریف صاحب ہیں. آپ کو ان دونوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آج کے حالات میں؟ چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد آپ کے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات 1971 اور 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے یہاں پہ, اور آج میاں نواز شریف صاحب ہے. قصوری صاحب یہ بتائیے گا کہ دونوں پالیٹیشن آپ کے سامنے, آج کے پاکستان کو ذہن میں رکھ کر آپ بتائیے کہ 1971 کا پاکستان اور آج کا پاکستان, اس میں کیا کیا مماثلت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, بات تو وہی ہے. دیکھیں کہ 1971 میں بنیادی طور پر جو بنگلہ دیش کی بات ہوئی, ہمارے کچھ انٹلیکچوئلز جن میں فیض احمد فیض, حمید اختر, یہ بڑے بڑے جرنلسٹ بڑے سی تھی, اپنا عبداللہ ملک, یہ 50 کی دہائی میں گئے رشیا, ان کو بلایا گیا. وہاں سے یہ 2-3 نعرے لے کے آ گئے, لسانی قومیت, ثقافتی قومیت اور جغرافیائی قومیت. دیکھیں پاکستان کی اگر بنیاد لسانی قومیت یا ثقافتی قومیت یا جغرافیائی قومیت ہوتی تو پھر پنجاب تقسیم نہ ہوتا, پھر بنگال تقسیم نہ ہوتا, کیونکہ پنجاب کے اندر برکت رام, برکت سنگھ اور برکت علی کی لسان زبان ایک پنجابی, اس کا کلچر بلے شاہ, وارے شاہ, جگنی ایک, اس کا جغرافیہ ایک. یٹ پنجاب واز ڈیوائیڈڈ اور بنگال ڈیوائیڈ. اس کا مطلب پاکستان کی بنیاد نہ لسانی قومیت ہے, نہ ثقافتی قومیت ہے, نہ جغرافیائی, بلکہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ ہے مسلم قومیت. کیونکہ ایک ہی نعرہ بلند کیا گیا پورے ہندوستان میں قائد اعظم کی زیر قیادت کے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر اس کی نیو جو ہے لا الہ الا اللہ پر, اس کی بلڈنگ ہیز ٹو بی آن لا الہ الا اللہ. اگر نہیں ہوگی تو گر جائے گی. تو چیز ہے یہ, دس از دی پرابلم, اور اس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں باقی یہ ٹھیک ہے کہ دے آر لبرل سی مسلمز, دے آر شدت پسند. یہ آپ پاکستان کے لوگوں کا چوائس ہے کہ وہ لبرل لوگوں کو لاتے ہیں جو کہ ماڈریٹ قسم کی انٹرپریٹیشن اسلام کی کرتے ہیں, یا جو کہ دقیانوسی کرتے ہیں. آنا یہاں اسلامک فورسز نے ہے دیر یا بدیر. اب چیز یہ ہے کہ وہ تو 71 کی جب کرائسس تھا, وہ تو اس میں
تو چلیں ذوالفقار علی بھٹو was a much bigger leader than میاں نواز شریف. اس نے کچھ اس کو سنبھال لیا, لیکن میاں نواز شریف سے چیزیں یہ سنبھلتی نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھیں کہ ان کی شکل پر ایک عجیب سی حیرانگی ہے, یعنی آدمی نیا نیا مینڈیٹ لے کے آیا ہو, یہ تو مینڈک ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان کے مینڈیٹ نہیں ہے بلکہ ان کے میدے میں مینڈک بیٹھ گیا. نہیں قصوری صاحب, میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں گزارش یہ ہے, دیکھیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف وہ خوش قسمت وزیر اعظم ہے, تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا ہے, لوگوں نے چنا ہے, لوگوں نے عوام نے ان کو چنا ہے. پیچھے رہ گئی بات, آپ پاکستان کے حالات اتنے گھمبیر ہیں کہ وزیر اعظم کوئی بھی ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں, اور جن حالات سے پاکستان دوچار ہے, اب یہ آپ کہنے کہ شکلوں سے ہم نے زاویے نکالے, اور یہ تو سارا چیز اسی کی ہے نا قصوری صاحب, یہ اسی کی ہے کہ جو آپ کی پارٹی کا صدر ہے اسی کے دیا ہوا تحفہ ہے نا, کہ آج پاکستان جس پریشانی میں رہا. نہیں دیکھیں نا, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی مینڈک اور مینڈک, دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے اشر دیکھ لیا اور پاکستان کے صدر کا جس دن وہ جنم شرف کراچی ہے, کیا اشر ہوا ہے وہاں. دیکھیں بات یہ ہے جو حقیقت ہے, پیچھے رہ گیا چیلنجز ہیں. اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت کہتے تھے کہ ادھر تم اور ادھر ہم, تو یہاں میاں محمد نواز شریف یہ بتائیے گا چودھری صاحب کہ آپ کی جو حکومت ہے یہ ان تمام چیلنجز سے عہدہ برا ہو جائے گی, آپ حل کر لیں گے یہ مسئلہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سازش پھر ہو رہی ہے, ہڈن سازش ہے, جو آج بالکل یہ سڑکوں میں لوگوں کو لانے کا کیا مقصد ہے کہ جناب ابھی 6 ماہ گزرے ہیں, پی ٹی آئی کہتا ہے جی ہم سڑکوں پر آتے ہیں, طاہر القادری کہتا ہے سڑکوں پر آتے ہیں. کیوں نہیں یہ جمہوری سسٹم کو چلانے ہے, بالکل کیوں نہیں جمہوری سسٹم کو چلانے دیے؟ منشا گروپ سازش کر رہا ہے نا, بات یہ ہے کہ ارسٹاٹل آج سے 2000 سال پہلے کہا گیا ہے کہ جو صدر ہے, جو ملک رہنما ہے, وہ کاروباری نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا فوجی بھی نہیں ہونا چاہیے, یا وہ اپنا کاروبار چلائے گا, اس نے کہا کہ فوجی بھی نہیں ہونا چاہیے اور تاجر بھی نہیں ہونا چاہیے. رومن تو سارے فوجی تھے, یہاں تو آپ کو آرگومنٹ غلط ہو. ساری دنیا میں بات یہ ہے دکانداروں کی حکومت, جیسے کہ نپولین کہا کرتا تھا انگریزوں کو نیشن آف شاپ کیپرز. دس از اے گورنمنٹ آف شاپ کیپرز. کاروبار زیادہ اہمیت رکھتا ہے بجائے کاروبار مملکت پر. اس کی جو فارن پالیسی ہے میاں منشا چلا رہا ہے, دیکھیں یہ اپنی چینی لے کے جانی ہے اس ملک. آپ بات کرنا پھر میں بات کرتا ہوں. دیکھیں چور صاحب گزارش ہے, یہ تو ایک سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے, میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بھی کوئی نہیں, دیکھیں منشا کی والی بات ہو جو کر رہے ہیں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں, میں منشا کی یہاں وکالت نہیں کرنا ہے, میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میاں نواز شریف کو جو تیسری مرتبہ ملا ہے اس وقت ووٹ, وہ کس بنا پر ملا ہے؟ کارکردگی کی بنا پر, اعتماد کی بنا پر, ایک امید اور ہوپ کی بنا پر ملا ہے. اور آپ ان 6 ماہ میں دیکھیں 5 سالوں میں پیپلز پارٹی نے کیا تھا. آج پیپلز پارٹی نے جو ستیہ ناش کر کے ہمارے حوالے کیا, آج کیا کیا؟ آج ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں نا یہ منشا یا دوسرا. سر آپ نے 6 مہینے میں کیا کیا؟ بہت بہتر. 108 روپے مہنگائی 20% اضافہ, بے روزگاری اضافہ. دیکھیں جو صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ پچھلا پیٹرول کی قیمت, گیس کی قیمت, بیچ لو, اب یہ سوال ہوگا, مجھے جواب دیکھیں, میں جواب دیتا ہوں. آپ کے پچھلے اپنے نکالے سال کے اپنے اعداد و شمار, آپ کا 2.9 تھا, آج 1.1 ہے. آپ کی گروتھ نمبر 1. آپ کا 17% ہم نے ٹیکس ان 6 ماہ میں سے زیادہ بڑھایا ہے. آگے آپ کی انرجی کو نہیں گزارش صاحب, آج بجلی کے حالات نہیں دیکھیں, آج بجلی کے حالات بہت بہتر ہیں. پہلے آج کراچی میں بجلی کے معاملے میں آپ کی بات بہتری آ رہی ہے. پیارے بھائی ہیں دونوں, ایک کام کریں کہ گوندل صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب کو اور وہ محترم نواز شریف صاحب کو آمادہ کر لے کے اپنا پیسہ لا کر پاکستان میں لگائیں. چلے پھر جو بھی آپ نے جو افغان جہاز میں دیا تھا وہ دلائیں, ہم بھی کہتے ہیں جو افغان جہاز کا پیسہ ہے جو امریکن ڈالر ہو گیا ہے, ڈالر سستا ہو جائے گا. اس وقت کیا جہازی
ٹریننگ کوئی فرق اگر آیا ہو اس نظام، گونل صاحب آپ میری بات نہیں سنتے، دیکھیے آپ حکومت کر چکے ہیں، آپ کو حوصلہ ہونا، اور ان کی حکومت ہے ان کو بھی حوصلہ، آپ ہر حکومت میں رہے ہیں ہم عوام میں سے، سر آپ ہر حکومت میں رہے ہیں، اصل حکومت ہی آپ کی ہے، ہر حکومت کے اتحادی، امریکہ سے لے کر رشیا تک، اب طالبان سے لے بہتر ہوگی، طریقہ کیسے صاحب تک کا معیشت سفر بہتر جو ہے ہوگی جب ملک کے بڑے اپنا پیسہ اٹھا کر باہر لے جا رہا ہوں، بالکل، وہ پیسہ میں آپ اندر سے لگا، اتفاق کرتا ہوں، پیسہ واپس آنا آپ نے تو چاہیے، نہیں، آپ کو کیوں غصہ آتا ہے؟ آپ کا پیسہ تو باہر نہیں ہے، میں کہتا ہوں پیسہ واپس آنا میرا اور چاہیے، آپ کا تو ہے نہیں، تو آپ کو کیوں جو پریشانی ہے؟ امریکنوں کا حساب تھا، جو ٹیررزم، جو رشیا کے خلاف جب جہاد کیا ہم نے، تو جس جماعت نے فیصلہ کیا، آج بھی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں ایک جی، بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسے باہر سے واپس نہیں میں آئے ایک بات کہہ دوں کہ ان کی حکومت جو مسلم لیگ والوں کی مجھے مارچ کراس کرتی نظر نہیں آتی، یہ کیا سرائیں کرتے رہے، یعنی اتنے خوش فہم ہے یہ کہ 5 سال کا جو مینڈیٹ ملا ہے یہ 5 مہینے میں ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ وہی ہوگا، یہ وہی ہوگا، یہ قصور وہی ہوگا جو آپ نے کہا، جو کراچی